بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، آج وہ حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ جس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جن کو رب ذوالجلال کے عرش کا سایہ ملے گا، وہ قیامت کا دن کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب ماں باپ اولاد کو چھوڑ دیں گے، اولاد ماں باپ سے دور بھاگے گی، جہاں پہ ہر قسم کا رشتہ ناتا ختم ہو جائے گا، اس ماحول کے اندر کہ جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آج سورج 4000 سال کی مسافت پر ہے، لیکن جب سورج سر پہ ہوتا ہے تو گرمی کی شدت برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ آج انسان کے پاس پہننے کے لیے جوتے اور لباس موجود ہے، سائیدار درخت اور آرام کی جگہ موجود ہے، لیکن اس وقت آسائش کی کوئی بھی چیز میسر نہیں ہوگی۔ اب زمین مٹی کی ہے، اس وقت زمین تانبے کی ہو جائے گی، دماغ کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین سے اوپر کو چڑھے گا تو کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی ناف تک وہ پسینہ ہوگا، اور کافر اس پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ ان حالات میں جن کو رب ذوالجلال کے عرش کا سایہ میسر ہوگا، وہ حضرات کتنے ہی خوش نصیب ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، کتنا اعلیٰ اور کتنی عرفہ و اعلیٰ شان ہے کہ رب ذوالجلال انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 7 افراد کا ذکر کیا تو فرمایا ان میں وہ پہلا شخص وہ بادشاہ کہ جو عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف قائم کرنے والا ہے۔ فرمایا جو عادل بادشاہ ہوگا رب ذوالجلال اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا وہ شخص کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزر جائے، وہ بھی رب ذوالجلال کے عرش کا مستحق ہوگا۔ اور فرمایا کہ تیسرا وہ بندہ کہ جس کا دل اللہ کے گھر مسجد میں لگ جاتا ہے، اسے بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ فرمایا اس کے بعد وہ 2 شخص کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت پر ہی علیحدہ ہوتے ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے مستحق ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جسے خاندانی حسین عورت نے بدکاری کی، بدی کی دعوت دی، لیکن اس نے ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں،
میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا اسے بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور فرمایا اس کے بعد وہ بندہ کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ اس انداز سے کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا۔ اور پھر آخر میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، فرمایا رب ذوالجلال اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو سامعین حضرات، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذکر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہوا ہے کہ اگر آج ہم بھی یہ نیک کام کریں تو رب ذوالجلال ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔